السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رابطہ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد صلاح الدین۔ اپسوس پاکستان نے کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس سروے کا تھرڈ کوارٹر کا 2024 کا یہ سروے جاری کر دیا ہے۔ اس کے اندر ان کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے پرسیپشن آن کنٹری ڈائریکشن، فیوچر ایکسپیکٹیشن، پرسیپشن آن انویسٹمنٹ ان فیوچر، جاب سیکیورٹی اینڈ امپلائمنٹ، گلوبل کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس۔ تو یہ 5 حصوں کے اوپر مشتمل یہ سروے ہوتا ہے۔ اس میں اگر ہم پہلے پارٹ کے اوپر آئیں کہ پرسیپشن آن کنٹری ڈائریکشن، اس میں جو ان کا پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے حالات درست سمت میں جا رہے ہیں یا غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ اس میں جن لوگوں نے کہا کہ حالات درست سمت میں جا رہے ہیں وہ صرف 11% ہیں، اور تقریباً 89% لوگوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات جو ہے وہ غلط سمت میں جا رہے ہیں۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو شہری آبادی وہ زیادہ متاثر ہے، اس میں صرف 8% لوگوں کی رائے ہے کہ ملک کے حالات جو ہے وہ درست سمت میں جا رہے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیں کہ 92% لوگ جو ہے وہ مایوس ہیں یا پریشان ہیں۔ دیہی آبادی میں یہ ریشو جو ہے 12% اور ادھر سے 88% ہو جاتا ہے۔ اسی سوال کو دوسرے انداز میں سلائیڈ پہ پیش کیا ہے کہ پچھلے کتنے عرصے سے لوگوں کی یہ رائے بن رہی ہے، اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو ایک مستقل ٹرینڈ آپ کو نظر آتا ہے کہ جو 78% سے لے کے 79% لوگ پریشان ہیں، اور لاسٹ جو ہمارے پاس سروے آتا ہے وہ اس میں 82% لوگ جو ہے وہ پریشان تھے، اور اب جو اس وقت کرنٹ تھرڈ کوارٹر کا جو سروے ہے اس میں 89% لوگ پریشان ہیں۔ تو یہ ایک آپ کو اس میں ایک مستقل مزاجی نظر آتی ہے، اور لیکن اس میں جو پریشان کن بات ہے، جو یہ ریشو جو ہے وہ اب بڑھ رہا ہے۔ پہلے جو ہے وہ 78 اور 80% کے لوگ جو ہے وہ پریشان تھے، اب یہ 90 کو چھو رہا ہے، اور یعنی کہ تقریباً صرف 10% 11% لوگ جو ہے وہ ملک کے حالات سے مطمئن ہیں۔ اچھا، اس میں صرف حکومتوں کا کردار نہیں ہے، ویسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جتنا بھی جو پیریڈ انہوں نے دکھایا ہے یہ اگست 2019 سے لے کے اور اگست 2024 تک کا ہے۔ اس میں مختلف حکومتیں آئی ہیں، لیکن یہ جو مایوسی ہے یہ صرف حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہوتی ہے، یہ پورا جو ہمارا اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، اس کی وجہ سے ہے۔ اس میں حکومت شامل ہے، سول بیوروکریسی شامل ہے، ملٹری بیوروکریسی شامل ہے، عدالتی نظام شامل ہے، غرض آپ کا جو بھی ایک نظام جو لوگ چلا رہے ہیں ان کی کارکردگی اس میں نظر آ رہی ہے کہ اس وقت تقریباً 90% لوگ پاکستان کی سمت کو درست نہیں سمجھ رہے، اور پاکستان کی جو ڈائریکشن ہے اس سے مطمئن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں پاکستان کے مندرجہ ذیل مسائل میں سب سے زیادہ پریشان کن مسئلہ کون سا ہے؟ تو اس میں اگر آپ دیکھیں جو 3 جو پوائنٹس جن میں بڑھے ہیں اس میں الیکٹریسٹی پرائس، پھر اس کے علاوہ جو ہے ایڈیشنل ٹیکسز جو تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو ٹیکس پڑا ہے اس سے لوگ پریشان ہوئے ہیں، پھر جو روپے کی قدر ہے ڈالر کے مقابلے میں اس سے لوگ پریشان ہیں، اور سب سے بڑا جو مسئلہ جو انفلیشن ہی ہے وہ ابھی بھی، اگرچہ کہ ابھی اس میں ایک پوائنٹ کی کمی ہوئی ہے، لیکن جو ہے وہ ابھی بھی 33% کے ساتھ ٹاپ کے اوپر ہے۔ اور اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں اس میں اگر آپ یہ غور کریں کہ لوگوں کا معاشی مسئلہ جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے، انفلیشن نظر آ رہا ہے، ان امپلائمنٹ نظر آ رہا ہے، الیکٹریسٹی پرائس نظر آ رہے ہیں، غربت میں اضافہ نظر آ رہا ہے، ٹیکسز میں اضافہ نظر آ رہا ہے۔ یہ سارے جو مسائل ہیں یہ معاشی مسائل ہیں۔ آپ یہاں پہ نہ آزادی اظہار مسئلہ ہے، نہ یہاں پہ جو ہے وہ انسانی حقوق مسئلہ نظر آ رہے ہیں، نہ آپ کو یہاں پہ جو ہے دیگر ایسے مسائل جو عام طور پہ ترقی یافتہ ممالک کے اندر بحث ہو رہی ہوتی ہے۔ اور اس میں ایک بڑی حیران کن بات یہ بھی ہے کہ کرپشن بھی جو ہے نا بہت ہی نچلے لیول کے اوپر چلا گیا ہے پاکستانی عوام کے اندر، مسائل کے اندر اگر آپ دیکھیں۔ پھر انہوں نے اسی بات کو دوسرے انداز میں جو ہے وہ لیا ہے کہ یہ بتائیے کہ پاکستان کے مندرجہ ذیل مسائل میں سے کون سے مسائل پریشان کن ہیں۔ تو آپ یہی دیکھیں کہ انفلیشن جو ہے وہ 70% پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بے روزگاری 55% پہ نظر آ رہی ہے، غربت میں اضافہ 40% پہ نظر آ رہا ہے، الیکٹریسٹی بل 46% لوگ جو ہے نا اس سے پریشان ہیں،
اور ٹیکسز کے اوپر 40% لوگ اس سے پریشان ہیں۔ اور یہ جو آپ نے الیکٹرسٹی بلز کے اندر بے پناہ اضافہ کیا ہے IMF کے قرضہ چکانے کے لیے یا دیگر چیزوں کے لیے، پھر ٹیکسز کے اندر جو ٹیکسز سلیب کے اندر تنخواہ در طبقہ جو ہے وہ پریشان ہوا ہے، جون کا جو بجٹ آیا اس میں ٹیکس سلیب کے جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں یہ پچھلے آپ کو کوارٹر کے اندر یہ مسائل اس طریقے سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ جو ٹیکس کا جو مسئلہ ہے وہ 40% لوگ جو پریشان ہیں وہ اس کوارٹر کے اندر آپ کو نظر آتا ہے۔ پھر انہوں نے جو سوال پوچھا ہے یہ بتائیے کہ آپ ملک کے معاشی صورتحال کے بارے میں کیا کہیں گے۔ وہ پہلے تھا کہ ملک کی ڈائریکشن کیا ہے اور معاشی صورتحال کے حوالے سے، تو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اوورآل جو پرسنٹیج ہے وہ 13% لوگ مطمئن ہیں۔ اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو مرد جو ہیں وہ کم مایوس ہیں، 14% ابھی بھی اس کو جو ہے نا بہتر سمجھتے ہیں، خواتین زیادہ مایوس ہیں، صرف 12% خواتین جو ہے وہ معاشی حوالے سے اس کو مستحکم سمجھ رہی ہیں۔ تو یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ خواتین زیادہ معاشی حوالے سے پس رہی ہیں، معاشی حوالے سے پریشان ہیں۔ اس میں بھی وہ اربن اور رورل کا فرق آپ کو نظر آتا ہے۔ شہری آبادی جو ہے وہ کم مطمئن ہے معاشی صورتحال سے، صرف 12% لوگ مطمئن ہیں، اور دیہی آبادی جو ہے وہ زیادہ مطمئن ہے۔ اچھا، اس میں ایک جو چیز آپ کو نظر آتی ہے وہ زیادہ تعلیم یافتہ افراد جو ہے وہ زیادہ مطمئن ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پوسٹ گریجویشن کے 25% لوگ جو ہے وہ اس میں اپنے آپ کو مطمئن سمجھتے ہیں ملک کے معاشی حالات کے حوالے سے، اور اس میں جو کم پڑھے لکھے ہیں الٹریٹ جو ہیں وہ 8% جو ہے اس میں صرف مطمئن ہیں، اور لیس دین پرائمری صرف 3% لوگ اس میں مطمئن ہیں۔ تو کیا یہ بھی ایک وجہ ہے کہ زیادہ جن کے پاس معلومات ہیں یا جن کے پاس اتھینٹک معلومات ہیں وہ ملک کے معاشی حالات سے قدرے مطمئن ہیں، اگرچہ کہ یہ فگر بھی وہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ ملک بہتر حالات میں جا رہا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسی سوال کو جو ہے دوسری سلائیڈ سے جو ہے وہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پچھلے کوارٹر کے اندر جو ہے وہ 16% لوگ جو ہے مطمئن تھے، اور اب صرف 13% رہ گئے ہیں۔ ایک چیز جو پازیٹیو آپ کہیں گے اس کے اندر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو معاشی حوالے سے مطمئن لوگ تھے ان کا فگر جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ کے اندر چل رہا تھا، کہیں 6% تھا، کہیں 5% تھا، اسی طرح کہیں 4% تھا، لیکن ابھی یہ پچھلے 2 کوارٹر سے آپ سمجھ لیں کہ 16% اور پھر 13% یہ نیچے گری ہے، لیکن یہ کہ کم از کم ڈبل ڈیجٹ کے اندر لوگ جو ہے معاشی صورتحال کے حوالے سے آئے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے تھوڑی سی آپ کو یہ ہوپ نظر آ رہی ہے کہ جو 4 اور 5-6% کے اوپر جو لوگ مطمئن تھے، یعنی کہ اس وقت جو ہے 95% لوگ جو ہے معاشی صورتحال سے پریشان تھے، اب وہ کم ہوا ہے اور وہ 87% کے اوپر آئے ہیں۔ لیکن یہ بہرحال اوورآل اگر آپ دیکھیں جو آپ کا IMF کا مسئلے چل رہے ہیں، جو آپ کے الیکٹرسٹی بل آپ نے مہنگا کیا ہے، اور جو ٹیکس سلیبز ہیں اس کی وجہ سے لوگ معاشی صورتحال سے پریشان ہوئے، اور وہ 16% سے گر کے جو ہے وہ 13% پر آ گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں آج کل آپ کے لیے عام گھریلو یا ذاتی استعمال کی اشیاء کی خریداری کرنا کتنا آسان ہوا ہے۔ اس میں بھی جو ہے وہ 10% سے گر کے جو ہے وہ 6% پر آ گئے ہیں، اور یہ اگر ہم 2019 سے دیکھیں تو یہی ٹرینڈ چل رہا ہے۔ 81% پہ آیا، پھر 95% پہ بھی گیا ہے، 98% پہ بھی گیا ہے، ابھی یہ 94% کے اوپر وہ لوگ موجود ہیں جو ابھی اپنی چیزیں نہیں خرید پا رہے، عام گھریلو استعمال کی اشیاء خریدنے میں جن کو پریشانی کا سامنا ہے۔ لیکن یہ گھریلو استعمال کی چیزیں بھی جب آپ نہیں خرید پا رہے، اس میں راشن ہے، اس میں بچوں کی دوائیاں ہیں، بچوں کے اسکول کے یونیفارم اور کتابیں ہیں، تو یہ اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس وقت لوگ کس مشکل حالات سے گزر رہے ہیں اور کس مشکل حالات کے اندر وہ موجود ہیں۔ دوسرا ان کا جو سیکشن ہے وہ فیوچر کی ایکسپیکٹیشن آپ کی کیا ہے، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہ سوال پوچھتے ہیں کہ آئندہ 6 ماہ کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں آئندہ 6 ماہ کے دوران آپ کے علاقے کی معاشی صورتحال کیسی ہوگی۔ پھر جو لوگ ہوپفل تھے ادھر جو 27% پہ آیا ہوا تھا، پھر 22% پہ گرا، پھر اب 12% پہ آ گیا ہے، تو مطلب لوگ مستقل جو ہے وہ مایوسی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس میں 12% لوگ صرف رہ گئے ہیں جن کی امید ہے کہ ان کے علاقے کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ آئندہ 6 ماہ کے بارے میں سوچتے ہوئے یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں آئندہ 6 ماہ کے دوران آپ کی اپنی معاشی صورتحال
یعنی وہ تو پہلے علاقے کی تھی، یعنی کہ آپ اگر کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد میں رہ رہے ہیں تو اس علاقے کی کیا صورتحال ہوگی، اور اب جو ہے یہ آپ کی ذاتی جو صورتحال ہے وہ کہاں تک جاتی ہے. وہ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی سگنیفیکنٹ جو ہے نا وہ گراوٹ ہے، 13% کے اوپر آپ آ گئے ہیں، لوگ پریشان ہیں. 35% جو ہے پچھلے مارچ میں جو ہے ہائیسٹ تھی. آپ 35% لوگ ہوپ فل تھے کہ ان کے حالات بہتر ہوں گے اگلے 6 ماہ میں، لیکن وہ اب جو لوگ آج اگر سپٹمبر میں جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 6 ماہ کے اندر صرف 13% لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے حالات بہتر ہوں گے. تھرڈ پارٹ آ جاتا ہے کہ پرسیپشن آن انویسٹمنٹ ان فیوچر. تو یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ یہ بتائی کہ گزشتہ 1 سال کے مقابلے میں آج کل آپ اس حوالے سے کس حد تک کم یا زیادہ پر اعتماد ہیں کہ آپ مستقبل میں مثلاً ریٹائرمنٹ کے بعد اپنے بچوں کی تعلیم، شادی وغیرہ کے اخراجات کے لیے پیسہ بچانے کی صلاحیت موجود ہے یا نہیں ہے. تو اس میں جو ہے وہ مئی میں 15% لوگوں کے پاس وہ صلاحیت موجود تھی اور وہ کم ہو کے 10% پہ آ گئی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور سوال پوچھا ہے کہ آج گزشتہ 1 سال کے مقابلے میں آج کل آپ کون سی بڑی خریداری کرنا، گاڑی، نئے کپڑے وغیرہ خریدنا آسان ہے یا مشکل ہے. تو اس میں صرف 6% لوگوں نے کہا ہے کہ یہ آسان ہے. اس وقت جو ہے 94% لوگ ایسے ہیں جو اپنے لیے کوئی جائیداد، گاڑی یا ایون یہ کہ بچوں کے کپڑے اور اپنی جو عیاشی، اس قسم کی عیاشی بھی کرنے سے قاصر ہیں. اس کے بعد ان کا جو سیگمنٹ ہے وہ جاب سیکیورٹی اور امپلائمنٹ کے اوپر آ جاتا ہے. اس حوالے سے اب انہوں نے سوال یہ پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ کیا گزشتہ 1 سال کے دوران آپ یا آپ کے گھرانے کے کسی فرد کو معاشی صورتحال کے باعث اپنے ذریعہ معاش سے ملازمت یا کاروبار وغیرہ سے ہاتھ دھونا پڑا. تو یہ پچھلے جو ہے مارچ کے اندر 50% لوگوں کی رائے تھی کہ کسی نے کھویا تھا، کسی نے نہیں کھویا تھا، لیکن ابھی جو ہے یہ رائے بڑھ گئی ہے اور 58% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کسی جاننے والے کی یا تو ملازمت ختم ہوئی ہے یا ان کا کاروبار ختم ہوا ہے. انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ بتائیے کہ گزشتہ 1 سال کے پہلے کے مقابلے میں آج کل آپ اپنی یا اپنے گھر کے افراد یا جان پہچان کے افراد کے ذریعہ معاش کے باقی رہنے کے حوالے سے مجموعی طور پر کس حد تک کم یا زیادہ پر اعتماد ہیں. تو اس میں جو ہے وہ یہ اچھی پازیٹیو بات ہے کہ 15% پہ ہی رہا ہے. مئی کے اندر جو فگر آیا تھا ہمارے پاس وہ 15% لوگ تھے جو پر اعتماد تھے کہ ان کی جاب کو کچھ نہیں ہوگا. اس وقت بھی 15% لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جاب کو کچھ نہیں ہوگا. جو آخری جو سیگمنٹ ہے وہ ہے گلوبل کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس. اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کا جو کرنٹ انڈیکس ہے وہ نیچے گیا ہے اور اس وقت جو پاکستان کا انڈیکس ہے وہ 30.9 ہے اور انڈیا کا جو انڈیکس ہے وہ 65.2 ہے اور جو ایوریج کنزیومر انڈیکس ہے وہ دنیا بھر میں 48 ہے اور ہم ابھی اس سے جو ہے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ کوئی 18-20% جو ہے وہ 18-20 پوائنٹس جو ہے ہم نیچے ہیں ایک ایوریج گلوبل ایوریج کے اندر بھی. تو یہ کنزیومر انڈیکس میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس میں جو دیکھنے والی اور سمجھنے والی بات ہے کہ اس وقت آپ مختلف حکومت کے اقدامات بھی نظر آ رہے ہیں. اس نے انٹرسٹ ریٹ بھی کم کیا ہے، انفلیشن بھی کم ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو آپ نے بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا ہے IMF کے کہنے کے اوپر ریکوری کے لیے، تنخواہ دار طبقے کے جو ٹیکس سلیبس کو آپ نے چھیڑا ہے جس کی وجہ سے ان کا جو ٹیک ہوم ہے وہ کم ہو گیا ہے. تو وہ ساری چیزیں ملا کے لوگوں کے معاشی مسائل جو ہے وہ بڑھ گئے ہیں اور اس میں حکومت کو، ریاست کو، نظام کو چلانے والوں کو سوچنا اور غور و فکر کرنا پڑے گا کہ اس وقت 90% لوگوں کی رائے یہ ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی ڈائریکشن صحیح سمت میں نہیں جا رہی ہے. اگرچہ کہ یہ ایک مستقل مزاجی سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں جو ہمارا ملک کا نظام چلا رہے ہیں، ان کو سنجیدگی سے اس موضوع کے اوپر غور و فکر کرنا پڑے گا کہ یہ جو پرسیپشن ہے 90% لوگوں کے اندر کہ ملک کی سمت صحیح نہیں ہے، اسی کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو امیگریشن بہت بڑھ گئی ہے، لوگ جا رہے ہیں پاکستان سے باہر اور ایک مستقل سلسلہ ہے پاکستان سے برین ڈرین کا جو مستقبل میں بھی ہمارے لیے بھی مشکل کا ہی باعث بنے گا. اس اپسوس کے کنزیومر کانفیڈنس انڈیکس سروے کے تجزیے اور اس کو پڑھنے کے ساتھ ابھی کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.